اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم فقہی مسائل کا ایک نیا ٹاپک نجاسات کے بارے میں شروع کریں گے۔ نجاسات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو پانی یا دوسرے مطہرات سے پاک نہیں کیا جا سکتا اور ان سے پرہیز واجب ہے، اور اگر انسان ان کو چھو لے تو انسان کا جسم مطہر نہیں رہتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور سور کا گوشت۔ اس آیت میں کچھ نجاسات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم پر حرام ہیں، یعنی ان سے پرہیز واجب ہے۔ مومنین کرام، احکام شرعیہ کے مطابق دنیا میں موجود نجاسات کی تعداد 10 ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 پہ خون، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور، نمبر 8 کافر، نمبر 9 شراب، اور 10 نمبر پہ نجاست خور حیوان کا پسینہ ہے۔ مومنین کرام، آئندہ آنے والے لیسنز میں ہم ان تمام نجاسات کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم پہلی 3 نجاسات پیشاب، پاخانہ اور منی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 81، انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہو اور جس کا خون جہندہ ہو، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو تو پیشاب اور پاخانہ نجس ہوتا ہے۔ یعنی انسان اور حرام گوشت حیوان جن کا خون جہندہ ہوتا ہے، یعنی ان کی اگر رگ کاٹی جائے تو ان کا خون اچھل کر نکلتا ہو، پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، یعنی اس سے پرہیز واجب ہے، اور اگر وہ جسم پر یا لباس پر لگ جائے تو وہ پاک نہیں رہتا، اور ان کی مثال کتا، بلی، ریچھ یا بندر وغیرہ ہے۔ ان حیوانات اور ان جیسے دوسرے حیوانات جن کا گوشت حرام ہوتا ہے اور خون اچھل کر نکلتا ہے، ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوتا ہے، یعنی اگر لباس کے ساتھ لگ جائے گا یا جسم کے ساتھ لگ جائے گا تو انسان کا لباس یا جسم نجس ہو جائے گا۔ لیکن ایسے حیوانات کا پاخانہ پاک ہوتا ہے جس کا گوشت تو حرام ہو مگر خون اچھل کر نہ نکلتا ہو۔ مثال کے طور پر ایسی مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، اس کا پیشاب یا پاخانہ نجس نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کا پیشاب یا پاخانہ لباس یا جسم کے ساتھ لگے گا تو اسے نجس نہیں کرے گا بلکہ وہ پاک ہی رہے گا۔ اور اسی طرح چھوٹے حیوان جیسے مکھی، مچھر، ان کا فضلہ یا آلائش پاک ہے، یعنی ان کا فضلہ یا آلائش اگر جسم یا لباس کے ساتھ لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے۔ اور پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کھانے کے لیے وہ حرام ہی ہے۔ اور حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہیں رکھتے، جیسا کہ مچھلی، مچھر یا اور چھوٹے انسیکٹس جیسا کہ شہد کی مکھی، تتلی وغیرہ، ان کے پیشاب سے احتیاط لازم کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ یعنی ان کا پیشاب اور فضلہ اگر لباس پر لگ جائے، جیسے اگر کسی کوے کا پیشاب یا فضلہ انسان کے جسم یا لباس پہ لگ جائے تو یہ لباس یا جسم کو نجس نہیں کرتا، لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ ان حرام گوشت پرندوں کی مثال کوا، چیل، گدھ یا الو وغیرہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 83، نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، یعنی ایسا حیوان جو بے شک حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو، اگر نجاست خور ہو یعنی نجاست کھاتا ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے،
اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہوگا جس نے کسی سورنی کا دودھ پیا ہو، یعنی بھیڑ کا بچہ اگر سورنی کا دودھ پی لے تو اس کا بھی پیشاب اور پخانہ نجس ہوگا۔ اسی طرح اس حیوان کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہوگا جس سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو۔ نجاست کی تیسری قسم منی ہے۔ مسئلہ نمبر 84، مرد کی اور ہر اس حرام گوشت نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ یعنی ذبح کے وقت اس کی شارگ سے اچھل کر نکلتا ہو، یعنی مرد اور حرام گوشت نر جانور کی منی اگر انسان کے لباس یا جسم پر لگے گی تو اس کو نجس کر دے گی اور وہ پاک نہیں رہے گا، اور وہ رطوبت جو شہوت کے وقت عورتوں سے خارج ہوتی ہے اور اس کی جنابت کا سبب قرار پاتی ہے، منی کا حکم رکھتی ہے، یعنی اس رطوبت سے لباس اور جسم نجس ہو جائے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال گوشت نر حیوان جس کا خون جہندہ ہے اس کی منی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سبق میں ہم نجاسات کی باقی اقسامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔